اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں جی ماشاءاللہ۔ 26 نومبر کو ہونے والا حمامی مناظرہ، جس کو میں نے پہلے ہی آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا تھا، ایک میں نے کہہ دیا تھا کہ یار اس مناظرے کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا آپ نے، بس ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک حمامی مناظرہ دیکھا جس کے اندر میں نے تو کہا تھا کہ ایک حمام میں 2 ننگے نہائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تو کافی سارے ننگے نہا رہے ہیں۔ لیکن میں اس کے اوپر جو بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، باہر گئے اور جناب باہر جا کے باہر سے شوٹ ڈالا اور جناب یہ کہا جی باہر آ کے بات کرو، اور مرزا نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا اور یہ گاڑی میں بیٹھے اور اپنے جو پھولوں کے ہار لائے ہوئے تھے اپنے گلے میں پہنے اور جو پھولوں کی پتیاں لائی ہوئی تھی اپنی گاڑی پہ خود ہی پھینکی اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ یہ لوگوں کے کمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی طنز نہیں کر رہا، یہ لوگوں نے کمنٹس میں نے لوگوں کے دیکھے، جو لوگوں نے مجھے کہا کہ نادر بھائی یہ کیا ہوا، مطلب ون سائیڈڈ بات ہوئی اور لوگ آئے اور چلے گئے۔ تو دیکھیں تھوڑی سی بات میں اس کے اوپر یہ کروں گا۔ اول تو دیکھیں ون سائیڈڈ بات نہیں ہوئی، مرزا صاحب کی طرف سے کافی دفعہ چیلنج دیا گیا مناظرے کا کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں، وہ انہوں نے صرف حنیف قریشی صاحب کو چیلنج نہیں دیا، انہوں نے بہت سارے علماء کو دیا، ڈاکٹر اشرف صاحب جلالی صاحب کنز العلماء ان کو انہوں نے کئی دفعہ چیلنج دیا اور بالکل اس کے ریکارڈ موجود۔ ایسا نہیں ہے کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا پہلے ان کے شاگردوں کی طرف سے۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا کہ جی شاگردوں کو یہ سامنے لاتے ہیں، یہ خود سامنے اس لیے نہیں آتے کہ ان کو پتا کہ بڑا ہارے گا تو پیچھے پورا فرقہ ہی ڈیمیج ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یہ سامنے نہیں آتے۔ فرقے کا لفظ تو وہ مرزا استعمال کرتا ہے، خیر ہمارا تو فرقہ پرستی سے کوئی تعلق نہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جلالی صاحب اس وجہ سے سامنے نہیں آتے کہ اگر وہ ڈیمیج ہوں گے تو پیچھے سے ان کا پورا فرقہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ جلالی صاحب نے آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں خود آ جاتا ہوں، آن لائن چاہتے ہیں آن لائن مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اس پر مرزا نے آ کے صریحاً جو ہے وہ انکار کر دیا کہ میں نے تو کسی قسم کا چیلنج کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو مناظرے کی بات ہی نہیں کی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ مرزا مناظرے سے بھاگا ہے یا بات کرنے سے بھاگا ہے یا اپنی بات کر کے اسے مکر گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف بھی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، قریشی صاحب نے بھی پتہ یہ جو کھیلا ہے نا، یہ پہلی دفعہ نہیں کھیلا۔ یہ قریشی صاحب کی پرانی عادتیں ہیں کہ جب اپنی شہرت گرتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، اپنی عزت یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کام ہو رہی ہے، میں کنٹروورشل بن رہا ہوں، تو وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی کھیل کھیلتے ہیں، میں پھر سے ذرا مشہور ہو جاؤں لوگوں کی نظروں میں، اہل سنت کی نظروں میں پھر سے معزز ہو جاؤں، مجھے کھویا ہوا وقار دوبارہ واپس مل جائے۔ لیکن قریشی صاحب اب ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے ہاتھوں ہی کیا جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اب آپ کو وہ مناظر اسلام والا لقب نہیں مل سکتا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پاپڑ بھی بیل لینا تو دوبارہ آپ کو وہ وقار نہیں مل سکتا، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ساتھ جو غداری آپ نے کی ہے نا سر، تو اب آپ کو وہ کھویا ہوا وقار واپس نہیں مل سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں قریشی صاحب نے کیا کیا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہو سکتا ہے آپ سن کے ہنسے بھی۔ ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے، وہ اس کو مطلب مشہور ہونے کا بہت شوق ہے، تو وہ مختلف قسم کی نا ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے کہ یار میں ذرا نظروں میں رہوں اور تھوڑا سا فیمس ہو جاؤں، اور اس طرح مطلب اس کی نیچر ہے اس قسم کی نا۔ ایک دن یوں ہم گھر سے باہر نکلے تو اس نے ایک ڈنڈے کے اوپر ایک سانپ پکڑا ہوا تھا، مرا ہوا سانپ پکڑا ہوا ہے، اور اب وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے دیکھ کے کہا کہ سر کس نے مارا ہے؟ بندہ سوال تو کرتا ہی ہے نا۔ تو جیسے ہی وہ سامنے سے حضرت آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا جی سر جی یہ کنے مارا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے چکیا کنے میں سے۔ جب یہ ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کس نے مارا ہے، اس نے کہا بھائی اٹھایا ہوا کس نے ہے؟ او بھائی تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سانپ کو کس نے مارا ہے، تم آگے سے کہہ رہے ہو جی اٹھایا ہوا کس نے ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، وہ سچ بھی نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہی کام انجینئر کی مری ہوئی لاش کے اوپر ہمارے حنیف قریشی صاحب نے کیا۔ اس نے اب کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 12 سال سے ہمارے جو علماء اہل سنت، بالخصوص ہمارے مفتی راشد صاحب مدظ اللہ علیہ، جو 12 سال سے مرزا کا رد بہت ہی مدلل طریقے سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ کو اگر کسی بھی اعتراض کا جواب چاہیے نا مدلل طریقے سے، کتاب و سنت کی روشنی میں مفتی راشد کے نام سے سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو مرزا کے ہر اعتراض کا جواب انشاءاللہ آپ کو وہاں سوشل میڈیا پہ موجود ملے گا۔ ہمارے مفتی مشاہد صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ باقاعدہ اس بندے کا رد کیا، علامہ عاصم اکبر صاحب، سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، ان کے وہ شاگرد ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا رد کیا۔ اچھا اب یہ وہ علماء ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ہمارے علی نواز بھائی ہیں، وہ بہت پرانے اس کا رد کر رہے ہیں، ان کا تو چینل بھی اس نے اڑوایا 1-2 دفعہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملی طور پہ میدان میں آ کے علمی طور پہ اس بندے کو جوابات دیے اور ڈیمیج پہنچایا اس بندے کو۔ کئی دفعہ مفتی راشد صاحب کے کہنے پہ مرزا نے رجوع کیا اپنے مسئلوں سے، مفتی راشد صاحب کا نام سنتے ہی اس کے منہ سے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اب ان علماء نے جس طرح پریکٹیکلی طور پہ اس بندے کا رد کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ فلاپ ہو گیا، اس کے پاس کسی قسم کے کوئی دلائل نہیں تھے۔ جی اب حنیف قریشی صاحب جن موضوعات پہ انجینئر کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان موضوعات پہ ہمارے علماء کرام، مفتی راشد صاحب، ہمارے مشاہد حسین شاہ صاحب اور دیگر جو علماء اس کو جوابات دے رہے ہیں، وہ اس کو چت کر چکے ہیں، وہ اس کو اس میدان میں ہرا چکے ہیں۔ ہمارے مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے، ہمارے مفتی راشد محمود قادری صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ، ان سب نے الحمدللہ بہت ہی کمال، میں کہتا ہوں کہ جتنا کمال قسم کا رد مفتی راشد محمود قادری صاحب نے اور مفتی مشاہد صاحب نے کیا ہے، علامہ علی نواز بھائی نے کیا ہے، ہمارے عاصم اکبر بھائی نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو اینڈ ہی کر دیا ماشاءاللہ۔ اب وہ سانپ جو مرا ہوا تھا، وہ سانپ جو زخمی تھا، جس کو یوں کہہ لیں موت کے دہانے تک پہنچانے والے ہمارے علماء اہل سنت تھے، رئیس ہی قصر عمران خان صاحب کے خلاف بول کے انجینئر صاحب نے پوری کر لی۔ اب پیچھے جو لاش بچ گئی تھی تو حنیف قریشی صاحب نے فائدہ اٹھایا۔ کس طرح فائدہ اٹھایا؟ جس طرح یہ ماضی میں فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں جب ممتاز قادری صاحب کا مسئلہ بنا، ممتاز قادری صاحب کے مسئلے میں یہ ہیرو بن کے سامنے آیا، ہم تو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب اس کی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ تھوڑی سی رنجش
ہوئی, تھوڑا سا کلیش پڑا, تو اس نے مولانا الیاس قادری صاحب کا دامن پکڑا, ان سے جا کے فیضان مدینہ میں ملاقات کی, ویڈیو وائرل ہوئی, لو جی دعوت اسلامی والے تو ویسے ہی وہ ماشاء اللہ محبت کرتے ہیں جی جو ان کے پیر کے ساتھ. اس نے کہا جی ممتاز قادری کا جو پیر ہے وہ تو ممتاز قادری تو میرا پیر ہے, اور پھر ممتاز قادری کا جو پیر ہے وہ تو پھر میرے پیر کا پیر ہے. لو جی سبحان اللہ. وہ جی میں مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس گیا, میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے مجھے کہا آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں, میں سن رہا ہوں, اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بات ہے کہ آن دی ریکارڈ موجود ہے, میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, آپ جا کے اس کو یوٹیوب کے اوپر سن سکتے ہیں, ایک ایک بات اس کی موجود ہے, آن دی ریکارڈ موجود. جب ریاستی اداروں کی طرف سے گھیرا تنگ ہوا تو جناب نے ممتاز قادری صاحب سے اعلان برات کر دیا کہ میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تحریری برات نامہ ان کا جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل انہوں نے ممتاز قادری سے برات نامہ کیا. ظاہر ہے جب ممتاز قادری سے برات نامہ کیا تو پھر مسئلہ بن گیا تحریک لبیک والوں کے ساتھ. اچھا تحریک لبیک والے جب خلاف ہوئے تو یہ پھر اٹھ کے جا کے کودا اور اس نے جا کے مولانا الیاس قادری صاحب کی ذات کو کیش کرنا شروع کر دیا کہ وہ جی جناب تم جناب 50 لاکھ روپیہ لگا کے ممتاز قادری کے پیر کے خلاف جو ہے وہ کانفرنسیں کرتے ہو. اور یہ آپ کو پتہ ہے جوش خطابت تو اس کے پاس ہے, فن خطابت تو اس کے پاس ہے, باتیں تو اس کو بہت آتی ہیں. اس نے پھر مولانا الیاس قادری صاحب کی شہرت کا سہارا لے لیا. اچھا ادھر سے مولانا الیاس قادری صاحب نے جلوس نکال دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ساتھ ان کا جلوس بھی نکل گیا. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ٹکڑے جو ہے وہ ایران سے بھی آ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ ان کا اثر تو آنا تھا. جناب نے کیا کیا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف بیان دینا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے وہاں سے کٹے تو یہاں سے کنٹروورشل پھر بن گئے. اب اس نے کہا اب میں کدھر جاؤں, تو اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھا عمر لیاقت کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا. اب وہاں جا کے اس نے ناموس رسالت کے موضوع چھیڑ دیا اور کہا جی ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے تو ہم ہیں. اچھا جب وہاں سے پتہ کٹا تو پھر اہل البیت کا نام استعمال کرنے لگا. میں تو علی علی کرنے والا ہوں, میں تو علی علی کرنے والا ہوں, میں تو اہل البیت کا دفاع کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا, میں یہ. اچھا اب اپنے آپ کو اس نے یوں پیش کیا کہ مجھے یہ لوگ اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ میں اہل البیت کا ذکر بہت کرتا ہوں, میں اگر رافضی ہوتا ہوں اگر اس بات سے تو میں رافضی ہوں, اگر مجھے کوئی ہندو بھی کہے تو میں اس وجہ سے ایکسیپٹ کروں گا کہ تم اگر مجھے کوئی کہتا ہے اہل البیت کا ذکر کرنے سے تم ہندو ہوتے ہو تو میں مان لوں گا کہ میں ہندو, معاذ اللہ. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, آج آپ کان کھول کے سارے میرے ویور سن لیں, رافضی اس کو نہیں کہتے جو اہل البیت سے محبت کرتا ہے. ہم اس کو رافضی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. اس نے متعدد مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہندا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں اس نے چیپ زبان استعمال کی, نیچ زبان استعمال کی, ان کی توہین کی, ان کی شان میں گستاخی کی. اگرچہ پھر توبہ بھی کر لی. تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی جب اس نے توبہ کر لیا تو پھر آپ اس کو آر کیوں دلاتے ہیں. ہم آر نہیں دلاتے, ہم بالکل آر نہیں دلاتے, ہم ان کی توبہ کے اوپر شک بھی نہیں کرتے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا میرے بھائیو, اگر آپ نے اپنے گھر میں چوکی دار رکھا اور وہ چوکی داری آپ کے گھر میں چوری کر لے اور آپ کو پتہ چل جائے اور وہ کہے رو کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, ہو سکتا ہے آپ رحم دل ہوں گے, ایک مرتبہ آپ معاف کر دیں گے, دوسری بار ہوگا تو کیا کریں گے؟ معاف تو کر دیں گے اگر آپ بڑے دل والے ہوئے, لیکن آپ اس کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے ہم نے تجھے معاف کیا, جا کہیں اور جا کے کام ڈھونڈ لے, لیکن اب ہم تجھے اپنے گھر کے چوکی دار میں نہیں رکھ سکتے. تو ہمارا اپنا یہ معاملہ ہے, ہمارے گھر کے چوکی دار اگر ہمارے ساتھ وفاداری نہ کرے, ہمارے گھر میں ہی چوری کر لے, تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اس کو ایک سے دوسری دفعہ موقع نہیں دیتے. اگر موقع دے بھی دیں, بہت رحم دل ہوں بھی, تو ہم اس کو کہیں گے جا تجھے معاف کیا لیکن تو قابل اعتبار نہیں, اب ہم تجھے یہاں پہ رکھ نہیں سکتے. تو یار وہ لوگ جن کو آپ نے اپنے ایمان کے اوپر چوکی دار بنا کے بٹھایا ہے اور وہ ایک دفعہ چوری کریں اور پھر کہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی, پھر دوسری دفعہ وہ آپ کے ایمان پہ چوری ڈاکہ ڈالیں اور جب آپ ان سے پوچھیں تو کہیں جی غلطی ہو گئی تھی. آپ مجھے بتائیں یہ غلطیاں صحابہ کرام کے بارے میں کیوں ہوتی ہیں, اور صحابہ کرام میں بھی مخصوص صحابہ کرام جن کو روافض جو ہیں وہ صحابی مانتے ہی نہیں ہیں, وہ درجہ صحابیت میں ان کو مانتے نہیں ہیں. یار انہی کی شان میں آپ سے گستاخی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں یار, کوئی کتنا ہی غصے میں ہو, کوئی کتنا ہی جلال میں ہو, کوئی کتنا ہی آپے سے باہر ہو, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی کسی نے غصے میں قرآن پاک کو اٹھا کے زمین پہ مارا ہو؟ آپ نے کبھی ایسا عمل کیا ہے معاذ اللہ؟ کہ اتنے غصے میں تھے کہ آپ نے قرآن پاک اٹھا کے زمین پہ دے مارا ہو معاذ اللہ؟ ایسا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں اصول بیٹھا ہوا ہے یار قرآن پاک ایک حرمت والی کتاب ہے, اس کو میں نے نیچے نہیں پھینکنا. سر اگر ایسے ہی آپ کے ذہن میں ان شخصیات کی حرمت ہوگی نا کہ یار یہ ڈینجر ایریا ہے, یہاں پہ بات کرنے سے پہلے میں نے اپنی زبان کو سنبھال لینا ہے, یہ ڈینجر زون ہے, ادھر یہ نہ ہوتا ہی میں نے اپنی زبان کو سنبھالنا ہے. میرے منہ سے کوئی بھی نکلا ہوا جملہ مجھے دائرہ اسلام سے بھی خارج کر سکتا ہے, مجھے دائرہ اسلام سے بھی نکال سکتا ہے. ہم اس نظر رکھتے ہیں کہ آپ نے دل سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا, لیکن حضرت آپ قابل اعتبار نہیں رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو ہم نے اپنے ایمان پہ چوکی دار بنایا تھا, آپ کو ہم نے اپنے مسلک پہ پہرے دار بنایا تھا, آپ نے اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دی. ایک مرتبہ غلطی ہوتی ہے مان لیا, 2 دفعہ ہوتی ہے مان لیا, 3 دفعہ 4 دفعہ 5 6 دفعہ ایک غلطی, اور پھر انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں جن صحابہ کرام کو روافض متنازع بناتے ہیں انہی کے بارے میں آپ سے کیوں آپ کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں؟ اہل البیت کے بارے میں کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اصول ذہن میں ڈینجر زون ہے, یہاں پہ بات کرتے ہوئے زبان کو سنبھالنا ہے. تو سر جی جیسے آپ نے اہل البیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے زبان کو سنبھالنا ہے, ایسے ہی آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے زبان کو سنبھالنا ہے, کیونکہ اگر یہ ڈینجر زون ہے تو میرا بھائی یہ بھی ڈینجر زون ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ کبھی ادھر چھلانگ مارتا رہا, کبھی یہاں چھلانگ مارتا رہا, کبھی وہاں چھلانگ مارتا. آخر کار جناب ہر طرف سے متنازع بن گئے. وہاں لبیک والوں نے بھی نکال دیا, ٹھیک ہے, یہاں سے اہل سنت نے بھی نکال دیا, وہاں سے روافض نے بھی ٹکڑے دینے بند کر دیے, ٹھیک ہے. پھر جناب کے منہ سے ایک اس طرح کی بات صحابہ کرام کے بارے میں نکل گئی کہ جناب کی جو شہرت تھی وہ بھی نیچے آ گئی, عزت بھی نیچے آ گئی, لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا. یار ہر دوسرے دن
لیکن یہ بندہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کر کے کہتا ہے کہ یار مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی یا مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی. تو یار یہ کیا ڈرامے بازی ہے. جب اس نے دیکھا کہ یار اب میں کسی بھی طریقے سے اوپر نہیں آ رہا تو اپنے ساتھ ایک یوٹیوبر کو ملایا اس نے. یار تو بھی ہے تو پرانا, ٹھیک ہے نا, انہیں کا ہی سرغنا, تو چل تجھ سے مشورہ لیتے ہیں. اب ان دونوں نے بیٹھ کے سر جوڑا. کسی سنی عالم سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا, سنی اکابر میں سے کسی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اپنے ہی جامعہ میں بیٹھ کے اپنے ہی لوگوں میں انہوں نے مشورہ کر کے خود ہی جناب 26 نومبر کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی. ٹھیک ہے آپ گئے, آپ کے ذہن میں جو بھی تھا, لیکن سر یہ وہ پکی پکائی دیکھ تھی جس پہ آپ نے جا کے ہاتھ صاف کیے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بھوکے کو کیسے پوچھا کہ دو کتنے تھے, انہیں کیا 4 روٹیاں. ٹھیک ہے نا سر, وہ حساب آپ کا تھا. آپ بھی بھوکے تھے شہرت کے, بس چلتے چلتے آپ کی نظر اس مردہ لاش کے اوپر پڑ گئی جو مرزا محمد علی انجینئر کی تھی. آپ نے کہا یار یہ بات ہے, اس نے نکلنا تو ہے نہیں باہر. اور یہ بات صرف آپ کو نہیں پتا تھی, یہ یوٹیوبرز کو بھی پتا, بچے کو یہ بات پتا ہے کہ یار مرزا کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا. اس کو جن لوگوں نے اہل سنت کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بٹھایا, انہوں نے ساتھ اس کو گائیڈ بھی کیا ہے کہ مناظرہ نہ کریں کاکا کیسے دنال, کبھی آمنا سامنا نہ کرنا. جس دن تم نے آمنا سامنا کیا اس دن تم ڈیمیج ہو جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے. اور وہ صرف آپ کا ہی نہیں, وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرے گا, یہ پکی بات ہے. آپ نے کہا یار چلو اس نے باہر تو آنا نہیں ہے, تو اپنے تو چیمپئن بنے, کسی کی پکائی بھی دیکھ پہ جا کے ہاتھ صاف کریں, کسی کا مارا ہوا سانپ اٹھا کے بتائیں کہ چکے کہ نہیں. آپ اپنی گاڑیاں لے کے اور وہ پھولوں کے ہار لے کے, پھول کی پتیاں لے کے, یوٹیوبر کو لے کے آپ وہاں پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی ہم نے اندر جانا ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے. اور میں اگر اندر کی بات کروں تو آپ کو اندر تک کا سب کچھ پتا تھا سر. یہ تو سب کچھ پلانٹڈ تھا. میں تو یہ عوام کے پیش نظر بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھے, ورنہ سچ پوچھیں تو آپ تینوں ایک ہی تھالی کے چٹے بیٹھے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تو مینوں خان سے دیوی میں تینوں نیازی سے دیساں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ لوگوں نے کام کیا کہ ایک دوسرے کو تو مینوں چکی میں تینوں چکاں گا. اور پھر یہاں پہ مجھے دکھ ہے اس عوام کے اوپر, جو عوام مجھے کمنٹ میں آ کے کہہ رہی ہے او جی آپ کو اتنی تکلیف ہے, آپ نے چلے جانا تھا. سر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر میں بھی چلا جاتا نا تو مرزا نے باہر نہیں آنا تھا. جی مناظرے کے نام پہ وہ کبھی بھی بندہ آپ کا سامنا نہیں کرے گا. کیا قریشی کا, کیا جلالی صاحب کا, کیا وہ کسی کا سامنا نہیں کرے گا. وہ ہمارے زنیر صاحب ہیں جو ولاگر ہیں, وہ بہت اچھے بناتے رہتے ہیں, وہ ٹورزم کا کچھ ان کا سلسلہ ہے, وہ چلاتے رہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ یار اگر مرزا آ گیا نا, اگر مرزا باہر آ گیا نا تو میں اس کو مرسیڈیز گفٹ دوں گا. پھر انہوں نے ذرا سا آگے ہو کے کہا کہ میرے بھی پتا انہیں باہر نہیں آنا, میں ایسے لیے آفر کی تھی یہ مرسیڈیز دی. سر بچے کو پتا ہے کہ اس بندے نے باہر نہیں آنا, تو آپ کو بھی پتا تھا. ظاہر ہے جب بچوں کو پتا تو آپ کو بھی پتا تھا. آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, جناب وہاں پہ للکارتے رہے وہاں پہ جا کے. اور مجھے بتائیں یار اگر وہاں پہ جا کر, جس طرح بعض لوگوں نے کہا جی اس سے پہلے کوئی عالم دین کیوں نہیں گیا, یار مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کے اوپر جن لوگوں نے یہ بات کی کہ یار اس سے پہلے کوئی عالم دین کیوں سامنے نہیں آیا. یار مجھے آپ بتائیں کیا اکیڈمی کے باہر جا کے کھڑے ہو کے للکار کے واپس آ جانا یہ عالم دین ہونے کی نشانی ہے, یہ فاتح ہونے کی نشانی ہے. ایک بندہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, آپ نے اس کو باہر سے جا کے آوازیں دی, اس نے کدھر آنا تھا باہر, اس نے نہیں آنا. اگر یہی فاتح ہونے کی نشانی ہے تو اس طرح تو احسن باکسر تو گالیاں دے کے آیا ہے, وہ تو ان کی اکیڈمی میں موت کے آیا بھائی. تو سب سے بڑا مناظر اسلام تو پھر وہ ہوا, اس کو ہم ٹائٹل دے دیں. پھر مفتی مسعود کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, پھر مفتی مسعود کی بھی حمایت کرنا شروع کر دیں. مفتی مسعود بھی گیا تھا جیلم, وہ اس کے لیے بھی باہر نہیں آیا, حالانکہ اس کو تو اس نے بلایا تھا باقاعدہ خود. تو کیا اس کو چیمپئن مان لیں, اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں, اس کے نعرے لگانا شروع کر دیں؟ نہیں جی وہ تو وہابی ہے. سر جی وہ وہابی ہے, اگر وہ اپنے عقائد کی وجہ سے غلط ہے تو حنیف قریشی بھی اپنے بعض عقائد کی وجہ سے غلط ہے. یہ بندہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے, ہم اس کو اہل سنت کا نمائندہ نہیں مانتے. ان کا جو بھی فعل تھا وہ درست تھا, غلط تھا, ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, ان کا ذاتی عمل تھا. اس کو اہل سنت کی طرف سے نہ سنیں, وہ ایک مناظر ہیں, وہ اپنی طرف سے دین کے دفاع کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں میں جیت کے واپس آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, آ گئے ہوں گے واپس, لیکن ہم اس کو اہل سنت کا ترجمان نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اہل سنت کی ترجمانی کے لیے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو پیش کرتے ہیں, ہم مفتی راشد محمود قادری صاحب کو لاتے ہیں, ہم مفتی مشاہد صاحب کو لاتے ہیں. آپ دیکھو نا, نام سن کے تم لوگوں کے رنگ اڑ جائیں گے. اگر حنیف قریشی صاحب کے سامنے بھی وہ بیٹھ جاتا تو اسے گفتگو نہیں ہونی. وہ کبھی بھی کسی ایسے بندے کا سامنا کر ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ یوں کہہ لیں کہ مناظر کہلاتا ہو. اگر ہم نے کسی گفتگو کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن مناظرے کے لیے آن دی اسپاٹ بولنا, مناظرے کے لیے ہر بات کا جواب حاضر دماغی کے ساتھ دینا, یہ ہر ایک کے فن کا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. بالخصوص انجینئر میں تو یہ گٹس پائے نہیں جاتے, وہ مناظرہ نہیں کر سکتا. اس طرح جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے جرت تو کی ہے نا, وہ اکیڈمی تک گئے ہیں, یا اللہ کے بندے اس سے پہلے کتنے لوگ جرت کر چکے ہیں. تو اگر وہ کیا اکیڈمی کے باہر جا کے اس کو للکار کے واپس آ کے اپنے ہار اپنے گلے میں پہن لیے, تو کیا امام اہل سنت مان لیں ہم ان کو؟ اگر ایسے امام اہل سنت ماننے تو پھر احسن باکسر کو بھی مانو, پھر مفتی مسعود کو بھی مانو. جب وہ حنیف قریشی کے سامنے نہیں آ سکا تو مفتی راشد کا سامنا کیسے کرے گا؟ اور ریکوائرمنٹ وہ مفتی منیب الرحمان کی کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑے سے کان میں مرزا صاحب کے بھی کھینچ لوں یہاں پہ. انہوں نے پچھلے 12 سال سے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو اور عوام کو بھی, جتنی عوام ان کو سن رہی تھی, انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, مفتی منیب الرحمان صاحب آ جائیں, ان کے بڑے آ جائیں تو میں ان سے آ کے مناظرہ کروں گا. یار آپ مجھے یہ بتائیں, میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں حنیف قریشی صاحب کے لیے, میں گفتگو کر رہا ہوں مرزا کے لیے. اب مجھے کوئی تھرڈ پرسن اگر بیچ میں سے اٹھ کے گفتگو کرے گا نا, زید بکر کوئی بھی اٹھے گا, میں کہوں گا سر آپ سے بات نہیں کی, آپ سے بات نہیں کر رہا, میں بات اس سے کر رہا ہوں, مجھے جواب بھی اسی سے چاہیے. یار عجیب بندہ ہے یہ کہ ویڈیو سے چلاتا ہے اجمل رضا قادری صاحب کی, مصباحی صاحب کی, حنیف قریشی کی, ویوز ان کے نام پہ لے رہا ہے, گفتگو ان سے کر رہا ہے, کلپ ان کو بنا رہا ہے, کلپ بنانے کے مطالبے ان سے کر رہا ہے. مناظرہ مفتی منیب الرحمان سے کرنا, شاباش ہے تیرے. او بھائی جن کے کلپ تم کاٹ کے اعتراض کر رہے ہو, مناظرہ بھی ان سے کرو.
ویسے تو تم کہتے ہو دیکھو نا جی کلا انجینئر ہے تو میں سارے مولویوں کو وقتہ پایا ہے، تو اللہ کے بندے اب ساروں کو وقتہ ڈالا ہے تو ساروں کو جواب بھی دے، وقتہ سب کو ڈالا ہوا ہے، بات تو نے ایک سے کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگر بات ایک سے کرنی ہے تو پھر اعتراض بھی ایک پہ کرو۔ آپ 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جا کے پنگا کر کے آ جاؤ، ان کو وٹے مار کے آ جاؤ، اور آپ ان کو کہو جب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہوئے کیوں مارا، تو آپ کہو جی آپ اپنا نمائندہ اکٹھا کر کے لے آئے میں ان سے بات کروں۔ او بھائی پتھر تو نے مارے ہیں کلے کلے بندے کو، اب کلا کلا بندہ جب آگے تیرے سر پہ چڑھا تو جواب دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں تو میں جواب دوں گا۔ جس کی ریکوائرمنٹ ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب والی اور مولانا الیاس قادری صاحب والی، یہ جتنا کہتا ہے نا ان بڑوں کو لے کے آؤ، اس کے پیچھے اس کی سازش کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیوں اتنا زور دیتا ہے مفتی منیب الرحمان پہ، کیوں اتنا زور دیتا ہے یہ مولانا الیاس قادری صاحب پہ؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ اہل سنت کی شخصیات ہیں جن شخصیات نے اس کے باپ داداؤں کو ڈنڈا دیا ہوا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن میں یہاں پہ یہ استعمال کر رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ اس وقت جو ڈیمیج ختم نبوت کے منکرین کو، قادیانیوں کو، کافروں کو ہمارے اکابرین اہل سنت کی طرف سے پہنچ رہا ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں پہنچ رہا۔ اچھا ان لوگوں سے جو ہمارے اہل سنت والے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یار مفتی منیب الرحمان صاحب کیا حرج ہے اگر لکھ کے دے دے تو کیا مسئلہ، یار لکھ کے کیوں نہیں دیتے، باہر کیوں نہیں آتے، مولانا الیاس قادری صاحب جواب کیوں نہیں دیتے؟ او اللہ کے بندو تم کتنے بھولے بھالے ہو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کارگل کی جنگ والا کام نہ کرو کہ ان کو آگے تم نے بھیجا ہے جنگ لڑنے کے لیے، وہ ان کے باپ داداؤں سے جنگیں لڑ رہے ہیں اور آپ پیچھے آ کے کہتے ہو جی ادھر آؤ مڑ کے آؤ جی پہلے ان کو بکتا لو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جب ہمارے اکابرین ان کے باپ داداؤں کی منجی ٹھوکتے ہیں نا تو ان کے باپ دادا پھر اس قسم کی چیزیں لانچ کر کے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے بھونکو، کتے کی طرح بھونکو تاکہ ان ساروں کی توجہ تمہاری طرف ہو اور ہمیں تھوڑی سی کوئی امن و شانتی ملے۔ یہ ان لوگوں کو اس وجہ سے لانچ کیا جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولا کرو کہ آخر ایک بندہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے اکابرین سے بات کرنی ہے، وجہ کیا ہے، پیچھے کچھ ہے، کہیں پہ تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مفتی راشد جواب دیں گے۔ اگرچہ تم ہمارے مفتی راشد کے لیول کے بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چل آ جا، ٹھیک ہے نا، تو آ جا مفتی راشد کے سامنے بیٹھ جا اگر تو واقعی علمی کتابی ہے۔ اب تو اس کے اسٹوڈنٹ بھی اس کو چھوڑ کے جانے لگ گئے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا اس کیلیبر کا بندہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین اس کو نامینیٹ کریں، اس کو اسی لیول پہ ذلیل کیا جائے گا جس لیول پہ یہ بندہ ذلیل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بار بار اپنے اکابرین کو نہ چھیڑیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ مجھے بتائیں یار اکابرین اہل سنت نے کیا بگاڑا ہے جو ان کی میمز بناتے ہو؟ سمجھو ان سازشوں کو سمجھو، یہ تمہارے بڑوں سے تمہیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی گندگی اچھے طریقے سے ہمارے اندر ڈال سکیں، اور وہ گندگی ڈالنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے لوگ ہر نئی چیز چمکتی دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بھاگ جاتے ہیں، او جی واہ جی واہ کیا بات کر دی، واہ جی واہ کیا بات کر دی۔ کیوں؟ نقصان کیا ہے؟ نعت خوانوں کی راگیں سنی ہیں ہم نے علماء کے بیانات نہیں سنے، ہم نے علماء سے عقیدہ نہیں سیکھا، علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، گئے نہیں ہیں۔ اب پھر جب کوئی بھی آتا ہے یہ مرزا جائے گا، کوئی نیا فتنہ آ جائے گا، یہ اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ ہماری قوم ہے اس طرح کی، بنی اسرائیل والا حساب ہے ہمارا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا میری قوم میں بھی یہی حساب ہوگا، وہ نئی چمک دمک دیکھیں گے تو اس کی طرف بھاگیں گے۔ اور دیکھ لیں ہمارے نوجوان آئے دن کوئی نیا فتنہ آتا ہے، ہر 10 سال وہ ہمارے مظفر شاہ صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر 10 سال کے بعد ایک نیا فتنہ آتا ہے اور یہ ہماری قوم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے علماء ساری رات لگا کے سینکڑوں کتابیں چھان کے اس کے 2 منٹ کا جواب سینکڑوں کتابوں سے نکال کے دیتے ہیں۔ یار اللہ کرے کہ نوجوان تیرا عقیدہ بچ جائے، کہیں تو جہنم میں نہ چلا جائے، کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہ کر بیٹھے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی نہ کر بیٹھے، کہیں حضور کے راستے سے نہ تو ہٹ جائے۔ یہ اسی کو دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت نہ سیا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے۔ اور حنیف قریشی صاحب پہ مجھے یہ بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ وہ مناظرہ کس موضوع پہ کرنے جا رہے ہیں؟ شان اولیاء پہ۔ اللہ کے بندو شان اولیاء پہلے ہے یا شان صحابہ پہلے ہے؟ آپ تو پہلے جائیں مرزا سے جا کے پوچھیں تو نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کیوں گستاخی کی، لیکن آپ کس منہ سے پوچھیں گے؟ آپ نے تو خود اپنے دفتر میں فائلیں بھر کے رکھی ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نکال کے اور پورے دتھے بنائے ہیں۔ مجھے بتائیں نہیں بنائے ہوئے ہیں نا؟ تو یار اللہ سے ڈرو۔ کس منہ سے جا کے تم حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ ان کے اوپر جا کے کس منہ سے ان کے اوپر دفاعی مناظرہ کرتے؟ آپ تو خود نیو ٹی وی کے اوپر جب وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گرے ہوئے لفظ بول رہا تھا، تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ آگے سے یوں سیرے لا رہے تھے۔ جی نہیں یقین آتا، جائیں نیٹ پہ نکال کے دیکھیں۔ اگر آپ کو مناظرے کا اتنا ہی چاہ تھا تو آپ نے نیوز پہ اس سے بات کیوں نہیں کی؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا بدبخت اپنا منہ بند کر، صحابہ رسول کے بارے میں تمیز سے بول؟ کیوں نہیں بولے آپ؟ بلکہ اس وقت تو انجینئر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر انجینئر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے نا تو اس کو مواقع بھی آپ لوگوں نے فراہم کیے ہیں، اس کو مواد بھی آپ لوگوں نے فراہم کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی زبانیں حضرت صحابہ کرام کے بارے میں اگر نہ کھلی ہوتی تو آج یہ تیسری جگہ پہ آ کے کتا نہ بھونکتا صحابہ کرام کو۔ وہ جناب وہ یوٹیوبر صاحب ہے ساتھ جو، ٹھیک ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، اویس ربانی صاحب، ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کچھ سخت جملے استعمال نہیں کرتا، لیکن میں ان کے لیے اتنی ضرور بات کروں گا کہ سر آپ جس لبادے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم بچے نہیں ہیں اویس ربانی صاحب، ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو سر آپ جو اسٹیشن کھینچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کس اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو خواجہ اجمیری سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، میں تو اس وجہ سے ان کا وہ صوفے سے آپ اچھل کے یہاں تک آ رہے تھے، میں تو اس وجہ سے جناب ان کا دفاع کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا شاہ اسد حسین۔ تو سر جب آپ اس کے ساتھ بیٹھے چائے سموسا کھا رہے تھے اس وقت شاہ اسد حسین آپ کو یاد نہیں آیا؟ اہل بیت کا نام یوز کر کے لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہو، لگا کے نام اہل بیت کا تم عیش کرتے ہو، شہیدوں کے لہو کو آج بھی تم کیش کرتے ہو۔
تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جہاں سے تم یہ دیکھتے ہو کہ یار ہم کھبنے لگے ہیں, ہماری جو سواری ہے, اب میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا, وہ چاروں ٹانگوں سمیت پھنسنے لگی ہے, اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہو, ڈھونگ رچاتے ہو کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو, تم مولا علی کے نام لیواؤ, اور حیدر کے نعرے بلند کر کے تم لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو ہم علی والے ہیں. پہلے تم نے اس کے ساتھ گپے لگائیں, پہلے اس کے ساتھ تم نے پلانٹڈ قسم کے پوڈ کاسٹ کیے, اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہے, چشتی رسول اللہ کو, اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں اچھا, یہ آپ کے آگے سے فیس امپریشن تھے, جائیں جا کے دیکھیں. یہ جس طبقے کو آپ خوش کر رہے ہیں نا, ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جس کے دل میں حب علی ہوتا ہے نا, اس کو اس قسم کی اوچھی حرکتیں نہیں کرنی پڑتی, ٹھیک ہے نا. حب علی تو چہرہ بتاتا ہے یار, مومن کا تو چہرہ بتاتا ہے کہ یار اس میں کتنا حب علی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے حب علی کا پیمانہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں, صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ یار جس کے دل میں حب علی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کا نام نہ لے, ٹھیک ہے, وہ حضرت ابو سفیان کا نام نہ لے, یہ حب علی کی دلیل ہے. اس دن مولانا الیاس قادری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے مرنے کے بعد میرا کیما کرے, میری بوٹی کرے اور میرا کیما کرے, تو میرے خون کے قطرے میں سے یا علی کی صدائیں آئیں گی. تو اس پہ حنیف قریشی نے آ کے کہا, او جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ٹکڑے کریں تو میرا کیما کریں, تو وہ خون کے قطرے میں سے جو ہے وہ یا علی کی صدائیں آئیں گی. تو کچھ کرو بھی نا, سانو پتہ لگے کہ تسی مولا علی نال محبت کرتے ہو. تو سر جی یہی بات ہم بھی آپ سے کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں میں تو صدیق اکبر کو افضل البشر مانتا ہوں, ہم خلافت میں بھی ولایت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں, تو سر جی کچھ کرے بھی نا, ہمیں پتہ لگے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت امیر معاویہ کا بغض نہیں ہے, کسی بھی صحابی کا بغض نہیں ہے, تو سر جی کچھ کریں بھی نا تاکہ ہمیں پتہ چلے. مزہ آئے نا تب کہ جب آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں. سر جی پڑھ پسو جانے ہیں آپ کو. تو مجھے بتائیں, جب آپ کا اپنا ہی دل ایکسیپٹ نہیں کرتا, جب آپ نے خود ہی اپنے دفتر میں دتھے بھر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ریفرنس رکھے ہوئے ہیں, تو مجھے بتاؤ یار کس منہ سے جا کے آپ باطل سے مناظرہ کرنے چلے تھے؟ تو آپ نے مشاہد شاہ جی کا جملہ استعمال کیا نا, اور آپ نے تو جتنی تحقیقیں بیان کی ہیں وہ ساری مفتی مشاہد صاحب کی, مفتی راشد صاحب کی اور علامہ عاصم اکبر صاحب کی, میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے لیکچرز میں سے آپ نے باتیں اٹھا کے کہا جی مرزا کی جوتی, مرزا کی بوتھی. مجھے بتائیں یہ کس کا جملہ ہے؟ مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کا یہ جملہ ہے. وہاں سے تم نے یہ اٹھایا, چوری کیا. او جی میں مرزا کی جوتی اور مرزا کی بوتھی پہ. اور مجھے تو ایسے لگتا تھا اگر مرزا آپ کے سامنے آ جاتا نا تو حضرت امیر معاویہ والے موضوع کے اوپر وہ آپ کو آئینہ دکھاتا. سر یہ باتیں تو آپ بھی کرتے رہے ہیں, یہ باتیں تو آپ بھی مانتے ہیں, کس منہ سے آ کے آپ میرے ساتھ دفاع کر رہے ہیں؟ سر اس وجہ سے ہم آپ کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے کہ آپ جن موضوعات پہ جا کے مرزا سے مناظرہ کرنے چلے تھے نا, آپ ان موضوعات میں خود کچے ہیں, آپ ان میں خود کمزور ہیں, آپ کنٹروورشل ہیں, آپ تو خود مناظرے کے لائق ہیں. سر جی اب تو ہم آپ کو مناظر اسلام تب مانے نا کہ جب آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کریں اور ویس ربانی صاحب آپ کو کہیں کہ چلو نا ذرا کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس. سر جی وہ شخصیت ہے کہ اس کے دروازے بھی کھلے ہیں. اس مرد کلندر کی للکار ہی الحمدللہ تم لوگوں کے لیے کافی ہے. تمہارا پورا باطل ایسے کانپتا ہے جب ڈاکٹر جلالی بولتا ہے, پتہ ہے کہ وہاں پہ منجی ٹھک جانی ہے. اور یہ جتنی عزت میں نے اب بنائی ہے مرزا کے مری ہوئی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے سیلفیاں لے کے کہ انو میں مارے جی چکے یا کہ نہیں وے, تو سر جی وہ تو ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائے گی, وہ تو ساری کھو کھاتے لگ جائے گی. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں آپ کا وقار دوبارہ سے بحال ہو جائے تو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں آنا پڑے. تم تو اعلیٰ حضرت کی وہ شمشیر بنے رہے, اللہ معاف کرے, کہ اوپر لکھا ہوا تھا شمشیر اعلیٰ حضرت اور بیچ میں تھی شمشیر رافضیت. وہ شمشیر نکال کے مسلک اعلیٰ حضرت کی اور مسلک اہل سنت کی پیٹھ میں گھومپی. ذہن میں رکھنا ہمارا معیار اعلیٰ حضرت ہے, ہم جس کو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مانتے ہیں. جب تم پھنس گئے ہر طرف سے, جب تم نے دیکھا کہ ہم تو ہمارے اوپر سے تو نقاب اتر گئے, ہم تو ذلیل و رسوا ہو گئے, تو اہل بیت کا تو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بنانا شروع کر دیا تم نے. مولا علی پاک کا ذکر تم نے شروع کر دیا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جیسے مولا علی پاک کا ذکر کرنے سے مومن اور منافق میں پہچان ہوتی ہے نا, تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرنے سے سنی اور رافضی میں بھی پہچان ہو جاتی ہے. ہاں جی الحمدللہ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جو حق و باطل میں واضح فرق کرنے کے لیے الحمدللہ ان کے نام ہی کافی ہیں. میں اپنے علماء سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کسی کی حمایت کرتے ہوئے دیکھیں کہ جس کی حمایت کر رہے ہیں وہ بندہ کون ہے. حمایت زیادہ اس کے حق میں جائے گی, ذلت کا وہ تو پہلے ہی ذلیل ہے, لیکن آپ حمایت کس کی کر رہے ہیں. میں علماء سے اپنے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے بعض نعت خوانوں نے بھی اپنے بہت بڑے چینلز کے اوپر آ کے یہ بات کی ہے جی وہ ذلیل ہو رہا ہے تو فلانا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ ذلیل ہو رہا ہے, حمایت کس کی ہو رہی ہے. میں بڑی روحانی بات کر رہا ہوں, اگر آپ لوگ اس کو سمجھیں روحانیت ختم ہو جائے گی, آپ کو روحانی قبض لگ جائے گا. کبھی بھی کسی بھی بد مذہب کی تعریف نہ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اولیاء کا با ادب رکھے, محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.